مطلب ہم ویسے دیتے ہیں، حساب کبھی نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے نا بیٹا، یہ معاملہ سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون جو تھا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانے سمیت ہی اسے غرق کر دیا۔ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے نا، زکوٰۃ مینس اس کا نشو و نما پانا، اس کا کاروبار بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، اس کے بزنس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرتا ہے، ترقی دیتا ہے اسے۔ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، ان کا نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے، ان کا کاروبار جو ہے وہ بہت اوپر جا کر نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی فیکٹریوں میں آگ لگ جاتی ہے، ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے، ان کے پیسے مر جاتے ہیں۔ کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ نکال لے گا نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے جنگ کرو، جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس سے پراپر لڑو، لڑ کے زکوٰۃ لو۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ دینا کتنا ضروری ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سن لیں، وہی تو آخرت کے بھی منکر ہیں۔ مطلب وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ، اگر انہیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کو ہم نے حساب دینا ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ ضرور دیتے، مگر چونکہ انہیں اس بات کا خوف ہی نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس بھی جانا ہے، تو اس لیے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، تھوڑے نہیں، بہت سارے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اور بعض دفعہ تو بہت ساروں کو یہی نہیں پتہ کہ کن کن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بندے کو لازمی جو ہے مفتیان اکرام سے پوچھنا چاہیے اور اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ کچھ چیزیں تو واضح ہیں، کچھ چیزیں جب آپ بتائیں گے تو تب پتہ چلے گا کہ کس کس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو روزہ، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے نا، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، مطلب جنہوں نے مان لیا، سن لے، جن کو پتہ ہے کہ آخرت میں ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، سبحان اللہ، غیر ممنون، جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرما دیجئے کیا تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن یعنی 2 مدتوں میں پیدا فرمایا، اور تم اس کے لیے ہمسر ٹھہراتے ہو، ٹھیک ہے، شریک، وہی سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی پیاری اپنی قدرت کی نشانی کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے اندر سے بھاری پہاڑ نکال کر اس کے اوپر رکھ دیے، اور اس کے اندر مدنیات، پہاڑوں کے اندر، سبحان اللہ، مدنیات، آبی ذخائر، قدرتی وسائل، دیگر قوتوں کی برکت رکھی، سبحان اللہ۔ اور کوئلہ نکلتا ہے، سبحان اللہ، گیس نکل رہی ہے، سبحان اللہ، پیٹرول نکل رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرمایا اور اس میں جملہ مخلوق کے لیے غذائیں، سبحان اللہ، اور سامان معیشت مقرر فرمائے ہیں، سبحان اللہ۔ اور یہ سب کچھ اس نے 4 دنوں یعنی 4 ارتقائی زمانوں میں مکمل کیا۔ یہ سارا رزق اصلاحاً تمام طلبگاروں اور حاجت مندوں کے لیے برابر ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ سماوی کائنات کی طرف متوجہ ہوا تو وہ سب دھواں تھا، سو اس نے اسے یعنی آسمانی کروں سے اور زمین سے فرمایا، خواہ باہم کشش اور رغبت سے یا گریزی ناگواری سے ہمارے نظام کے تابع آ جاؤ۔ دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاضر ہیں، دونوں نے کیا کہا؟ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنائے، سبحان اللہ، 7 آسمان بنا دیے، اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام و دیت کر دیا، اور آسمانی دنیا کو ہم نے چراغوں، سبحان اللہ، چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا، سبحان اللہ، اور محفوظ بھی تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے، سبحان اللہ۔ یہ زبردست غلبہ و قوت والے، بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ پھر اگر وہ روح ادا نہیں کرے، نہ مانے، تو آپ فرما دیں میں تمہیں اس خوفناک عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور سمود کی ہلاکت کی مانند ہوگا، اور جب ان کے پاس، ان کے آگے اور ان کے پیچھے
یا ان سے پہلے ان کے بعد پیغمبر آئے اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تو وہ کہنے لگے اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو اتار دیتا، سو جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔